ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہاں پر سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اپنے علاقوں میں ٹھیک ٹھاک ذمہ داران موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہاں سے مدنی قافلوں کی ترکیب بہت مدینہ ہو۔ یہ مسجد ہے گڑیا میں مدنی قافلوں کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہوں مدنی قافلوں والا، جن کو مدنی قافلوں کا اس میں ایکسپیرینس ہوگا، یہ میری بات ان کی امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ مدنی قافلوں میں دل نہیں لگتا نا، مزہ نہیں آتا۔ مسجد میں بیٹھ کر تو مدنی انعام کی بات ہوگی، اس میں مشقت ہوگی، ریاضت ہوگی، عبادت کروائی جائے گی ان سے، اس لیے مدنی قافلوں میں دل ان کا نہیں لگے گا، یہ نہیں بیٹھیں گے۔ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، یہ اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو۔ درست فرما رہے بابا، درست فرما رہے۔ قافلے چاہیے میرے کو، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چھٹیوں کا تو ویسے بھی مسئلہ نہیں ہے، اگلے 5 دنوں کے بعد یہاں تقریباً 12 دن کی ویسی چھٹیاں پڑ رہی ہیں، 4 یا 5 دن بعد 10-12 دن چھٹیاں ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ایک نیو مسلم کورس 26 دسمبر سے وہ بھی اناؤنس کر دیا ہے بارہ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نگران شورا یہاں تشریف لائیں گے واپس 29 تاریخ کو، تو یہاں پر یوم رضا کا ایک بڑا اجتماع ہوگا، اور اس سے ہاتھوں ہاتھ 136 جیسا آپ کا ذہن دیا تھا کہ اجتماع وہ ہونا چاہیے جس کے بعد قافلے سفر کریں۔ تو 30 تاریخ کو یہاں سے 136 مدنی قافلوں کا جو یو کے ہی میں 3 دن کے سفر کریں گے، اس کا ہم نے آج دوپہر کو مدد طے کیا ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے۔ اب رہی بات کہ آج اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ قافلے، تو یہاں واپس سینکڑوں اسلامی ماشاء اللہ موجود ہے، تو اب یہ ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے، جو 4-5 دن بعد 12 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں سفر کریں۔ آپ کیا پسند ہوگا؟ سارا سال سفر ہوتا ہے، ہر مہینے 3 دن تو ہر ایک کو سفر کرنا ہی ہوتا ہے۔ جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں ان کو ہر مہینے 3 دن، ایوری منتھ 3 days اونلی، 27 days یور دنیاوی معاملات اینڈ 3 days فار می ان مدنی قافلہ۔ آج نگران شورا نے کارکردگی دی تھی کہ پچھلے 12 ماہ میں 12 قافلوں میں سفر کرنے والے اور 11 قافلے، تو ماشاءاللہ کئی اسلامی تھے جنہوں نے نگران شورا سے آپ کی کارکردگی دے کر تحفہ لیا ہے، ان کے محفوظ ایسے اسلامی نہیں ہیں کہ 12 ماہ میں 12 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں ہمت کریں آپ، ڈویژنوں والے اور کابینوں والے ہیں یہ، ان کو سب پتہ ہے۔ یہ اگر قربانی دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا قافلوں میں، میں بولتا ہوں کہ میری آنکھیں نہیں، میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں واقعی یہ بڑے بڑے اجتماع، یہ مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی کانفرنسیں دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہیں، بڑے بڑے جلسے شروع میں بھی ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے تھے، لیکن جو دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کیا وہ آپ کے سامنے۔ اس کے لیے مسجد میں بیٹھ کر وہ چیزیں اپنے گناہوں کو کونے میں بیٹھ کر یاد کرے آدمی، اس کے دل کی صفائی کے بارے میں سوچے کچھ۔ یو کے میں دیکھنے کا ہے کہ یار آنکھیں پھوڑ کے جانا چاہیے، وہ ایسا مقام ہے۔ آنکھیں یہاں اپنے گھر پہ رکھ کے پھر آدمی یو کے میں قدم رکھے، ہے دیکھنے کا کچھ؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ ہم کو پتا نا یار، ہم نے دھوپ میں سو کر مدنی کام کیے اللہ کی رحمت سے، اور وہ خرید کر کھانا کھا کر، اور کس طرح ہر سفر میں تو بیمار ہوتا تھا۔ پنجاب میں جب میں خیبر پختونخوا میں جاتا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، تقریباً ہر سفر میں بیمار ہوتا تھا، اور دوسرے بھی سنبھالتے تھے، میں خالی ان کے ساتھ ڈھیڑاتا تھا، جاتا تھا۔ تو کام اپنے یار اس طرح مطلب عیش تعیش کے ساتھ، مطلب اپنے من کو منا لے گا، ہم بہت کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ کام پڑے رہنے سے ہوگا،
اپنے آپ کو مٹانے سے کام ہوگا. اپنی واہ واہ ہو یا نہ ہو، دین کی واہ واہ ہونی چاہیے، اسلام کی واہ واہ ہونی چاہیے، سنتوں کی واہ واہ ہونی چاہیے. اور بچہ نمازی بن جائے، اپنی یہ تڑپ ہے بس. آپ کی بھی یقیناً یہی تڑپ ہوگی، لیکن جو میں کہتا ہوں جس طریقے سے آپ کرو گے نا تو انشاءاللہ یہ زیادہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہو، آپ کی آئندہ نسلیں جو ہیں ان کی اصلاح ہو، اور شیطان کے خلاف آپ واقعی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ جو میں عرض کرتا ہوں وہ کر کے دیکھ لیں. آپ اپنے اندر انشاءاللہ بہت تبدیلی محسوس کریں گے. اور قافلہ تو دو. ہاں بھائی، باپا کو مدنی قافلے کون دے رہا ہے؟ باپا کو مدنی قافلے دیں کل. یہ کچھ کھڑے ہوئے ان کا اگر کوئی ان میں ایسا امیر قافلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو سونپ دیں. ان کے یہ پھر ابھی کوشش کریں، ٹیلی فون گھمائیں گے تو قافلے ماشاءاللہ کہیں میں ملیں گے بابا انشاءاللہ. اس میں جذبہ ہے نکلنے کا. یوکے والوں میں باب المدینہ ماشاءاللہ لاٹ کے لاٹ آ رہے ہیں باب المدینہ. اور یہ ذہن بنا کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں کم از کم سفر کرنا ہے انشاءاللہ. آپ نے جو فرمایا تھا کہ کہا لگانا گناہ نہیں، لیکن بچی آئی تھی تب تو یہ سنا ہے کہ مسجد میں کہا لگانے سے قبل میں اندھیرا ہوتا ہے، اور میرے اس نے فرمایا کہا لگانا گناہ نہیں. یہ تھوڑا سا بتا تھا. تو میں نے مطلقاً کہا ہے، مسجد کا تذکرہ ہی نہیں تھا اس میں. تو مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اس میں زہق کا لفظ ہے، حدیث میں یاد پڑتا ہے. کہا کا لفظ نہیں، کہا تو اور بھی اس سے اپر ہے. ہنسنے کے مقابلے کہا زیادہ مطلب یہ کہ برا یوں کہیں گے، کیونکہ زہق تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، مگر مسجد کا نہیں کہہ رہا. مسجد میں نہیں، علاوہ مسجد کے سمجھ لو کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. مسجد میں نہیں ہنسیں گے، مسجد میں اونلی اسمائل کی اجازت ہے، مسکرانے کی. اضحک اللہ سنک. آمین. اضحک اللہ سنک. اور ایک اور سوال اسی طرح کا تھا کہ سنت نے نیت فرمائی کہ نگاہ نیچی رکھوں گا. اب مدنی مذاکرے تو ہم مسجد کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، نگاہ نیچی رکھیں گے دیدار کیسے کریں؟ یہ تو اس کے علاوہ کہ نگاہ نیچی رکھتے ہیں. ویل اینڈ گڈ. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے؟ چاروں طرف تو دیکھتے ہوتے ہیں. اب یہ کہ میں سامنے ہوں تو میرا بولنے لگا ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ نہیں دیکھتے کیا؟ انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ باپا یہاں موجود ہے اسلامی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل فون کے استعمال کی زیادتی سے کیسے بچیں؟ بہت وقت برباد ہوتا ہے۔ میں آپ کو بولوں گا نا کہ یار وہ آپ بریک فاسٹ ترک کر دیں یا آپ ڈنر کو چھوڑ دیں روزانہ کا، تو شاید ہو سکتا ہے کچھ راضی ہو جائیں گے، لیکن میں بولوں موبائل فون کون کون آج سے ختم کرتا ہے تو شاید کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اب میں موبائل فون نہیں رکھوں گا، یہ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یعنی موبائل فون
फी नफ्स से बुरी चीज नहीं है, यानी कि यूं कहिए कि टोटली ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल हो तो जैसे लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर वालों की खैर खैरियत पूछते हैं, वो जरूरत होती है बात वक्त। अब ये कि हमारी जिंदगी का ये एक पार्ट बन गया लाइफ का, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। तो मोबाइल फोन का सर वो दुरुस्त इस्तेमाल करे ना, मगर ऐसे कितने ज्यादातर मिस यूज इसका किया जाता है, और इसके साथ इसके जरिए जो गुनाह होते हैं, फिर इसके जो नुकसानात होते हैं जिसकी इंतहा नहीं। तो बहरहाल ये कि ये मोबाइल फोन जो है ना, ये वाकई काबिल तर्क है। सिर्फ जिसको इसकी हाजत हो, जरूरत हो, वो रखे। बाकी इस्लामी भाइयों को चाहिए कि वो अगर मोबाइल फोन के बगैर चल सकता हो तो चला ले। आपके यहाँ तो मोबाइल फोन, चूंकि पैसा बहुत है ना आप लोगों के पास, तो मोबाइल फोन भी एक से एक रखते होंगे, ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा होते होंगे गुनाहों के। पूरा इसमें यानी कि वो सिनेमा घर है अंदर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अंदर है, बल्कि इसमें वो है जो फिल्मी सिनेमा घर, पता नहीं क्या बोलते, सिनेमा ही बोलते हैं। सिनेमा में वो सीन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो तो आवाम देखते हैं, उसको सब मिलके देखते तो डरते हैं एक दूसरे से। और इसके अंदर तो वो होता है कि जो सिर्फ आप देखते हैं। हमारे निगरानी शुरा भी इसी पर बयान कर रहे थे, मदनी चैनल में देख रहा था अभी आपके यहाँ आने से पहले। तो ये नेट की खराबियां, फिर नेट मोबाइल फोन में भी मौजूद है, ये सब ये उसकी बुराइयां बता रहे थे कि ये फिर नेट जब इनसे कहीं कोई छीन जाता है, चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है, या इधर उधर किसी के हाथ में आ जाता है, वो सिम उसके हाथ में आ जाती है, और सिम के जरिए फिर वो सारी अंदर की घर की बातें, फैमिली के मामला और उल्टी सीधी तस्वीरें, फिर किसी मशहूर शख्सियत का नाम लिए बगैर ये बता रहे थे कि उसके इसी तरह से मोबाइल फोन के जरिए, कोई सिस्टम के जरिए उसका सारा सिस्टम पकड़ा गया, और शायद किसी ने नेट पे चढ़ा दिया और उसको टेंशन में डाल दिया। फिर बता रहे थे कि लोग इस तरह जब इनकी बातें लीक हो जाती हैं तो इनका एक अपना इमेज बना हुआ होता है, तो वो इमेज खराब होता है, तो बाजों का फिर वो खुदकुशी करते हैं, अपने आप को मार देते हैं। इस तरह कई जवान लड़कियां, गर्ल्स जो होती हैं, मॉडर्न गर्ल्स, वो अपने आप को इस तरह खुदकुशी करती हैं, सुसाइड कर देती हैं, अपने आप को मार देती हैं। तो ये मोबाइल फोन है। ये मुझे तो यूं एक बार इसका पता चला कि किसी का फोन एक ऐसे इस्लाम भाई के हाथ में था कि जो इतनी बड़ी रकम का शायद ऐसा खूबसूरत मोबाइल फोन ना ले सके, तो वो इसके बटन दबा रहा था इस्लाम भाई फरिश्ते नहीं होते, इस्लाम भाई मासूम तो नहीं था। वो बटन दबा तो इसमें एक जवान लड़की की तस्वीर सामने आ गई। मैंने कहा ये क्या, उसने हटा, और फिर वो उसने बोला कि ये फुला का है, दूसरे इस्लाम भाई का। फिर उस इस्लाम भाई को मैंने समझाया, तो लेक्चर दे दिया, तुम ये क्या करते हो, इस तरह दे देते हो फोन में। तो मैंने कहा जवान बेटियों की या जवान बहनों की, अपने बच्चों की अम्मी की, जिसको आप लोग वाइफ बोलते होंगे, उसकी तस्वीरें होनी ही नहीं चाहिए अपने मोबाइल में। कभी किसके हाथ में आ गया वो देखे यार, आपको अच्छा लगता है। वो इस्लामी भाई या तो इरादतन देख रहा होगा, या हो सकता है कि वो कुछ और कर रहा हो और कोई ऐसे ही आ गई होगी इत्तेफाक। नहीं बाबा, ये एक ये भी बीमारी है कि अगर मोबाइल फोन या ये इस तरह के जो भी चीजें हैं ना, जब ये हाथ में आती है ना और उसका जब खुल जाता है, तो ये तय है बापा कि ये तस्वीर और मूवियां एक मखसूस फोल्डर जैसे मखसूस फाइल में होती है, मखसूस दराज में होती हैं। वो दराज खोलेंगे तभी वो फोटो नजर आएगी, दूसरे दराजों में वो फोटो ही नहीं हुआ करती, ये तय है। जी हाँ, यूं समझिए कि इसके अंदर दराज बने हुए 50, तो 50 में से एक दराज ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ तस्वीर और मूवियां होती हैं। अब जिसको तस्वीर और मूवी देखनी होगी उसी ने वो दराज खोला, कोई और दराज क्यों ना खोला उसने, उसको पता है कि इसमें तस्वीर और मूवी होती है। अब उसने वो दराज खोला, वो दराज के अंदर तस्वीर और मूवियां चल रही हैं। यानी ऐसा माहौल है कि
ایک مطلب عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں دعوت اسلامی کے وہ ماحول میں نہیں تھا. ابھی پچھلے دنوں ہی وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کو وہ اپنے موبائل فون میں کچھ تصویریں دکھا کہہ رہا تھا دیکھیے یہ میری بیوی ہے. یہ میں آپ کو صحیح بالکل یہ میں اس اسلامی کے ساتھ بیٹھا تھا، میرے کو جھٹکا لگا نا میرے کو، میں نے یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ اس کو وہ محسوسات نہیں تھے، وہ مسکرا رہا تھا دانت نکال کر، اس کو وہ محسوسات نہیں تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ عجیب و غریب عجیب کھوپڑیاں ہیں کہ یہ مطلب کہ اس کے اندر تو بابا پوری موویاں گھر کی فیملیز کی، گھر والوں کی باتیں ہیں اور موبائل فون میں باتیں ہیں. یہ گھر والوں کا کیمرے ہے نا، جیسے پہلے اتنے بڑے بڑے کیمرے آتے تھے، اب یہ بھی کیمرہ ہے، مووی ہے یہ کیمرہ ہے، اس کے اندر سب کچھ آ رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں، اور لوگ اس سے مطلب کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو اب وہ ذہن نہیں ہے نا بابا کہ میرے ہاتھ میں کسی کا موبائل ہے تو میں کو چھیڑوں نہیں. پوچھتے ہیں بلکہ بعض اوقات پاسورڈ کیا ہے. جی جی ہاں کرتے ہوں گے آپ پاسورڈ پوچھتے ہیں پاسورڈ کیا ہے، اب وہ بتاتا ہے پاسورڈ یہ ہے، کیا کرے وہ. تو یہ مطلب بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. اس وقت یہ نہیں آپ کا دوست ہے، ہم نشین ہے یہ، اور یہ موبائل یہ ہم نشین ہے. ہم عام اسلامی بھائی کو کہتے ہیں کہ برے دوستوں سے دوستی مت رکھو، اور دن رات اس سے ایسی دوستی ہے کہ اس کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ ایسا دوست بن گیا ہے ہمارا. اب یہ دوست جو دن رات میرے ساتھ ہے یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا فیصلہ تو وہی کرے نا جس سے دوستی کی ہوئی ہے. اس کی صحبت ہے، ٹوٹل اس کی صحبت میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکیلے میں اس کی صحبت دوسری ہے، یہ اکیلے میں صحبت ہے. شاید ہو سکتا ہے یہ امرت سے زیادہ تباہی پھیلا دے، تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ہے قلم، اور وہ محفوظ رہتا ہے. جزاک اللہ. اور یہ صدیوں تک امت کے کام آنے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. قرآن کریم صحابہ کرام جمع کر کے ہمیں نہ دیتے تو آج ہم تلاوت کس کی کرتے، کیا کرتے. صحابہ کرام نے جمع کیا قرآن کریم. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے، ہے نا، ان کا بہت اس میں بڑا حصہ ہے. پھر یہ کہ بڑے بڑے محدثین نے کتاب حدیث شریف کی، امام بخاری شریف تو بچہ جانتا ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے کتابیں لکھی حدیثوں کی. تو آج وہ مزاروں میں مزے لے رہے ہیں، آج ہم ان کی کتابوں سے فیض اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہ رائٹنگ جو ہے نا، کتابیں لکھنا، یہ ہمارے بزرگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے، اور اسی پر سارا اسلام کا نظام چل رہا ہے. کتابوں سے تو چل رہا ہے، ورنہ ہم کو کیا پتا چلے، کیسے پتا چلے. اگر ہم بولیں کہ یہ سینہ بسینہ، تو ہمارے ماں باپ نے کتنا اسلام بتایا ہم کو بھائی. ماں باپ نے کیا دین کی تعلیم دی. ماں باپ جب تھوڑا ہم وہ ہوش سنبھالتے ہیں تو کے جی نرسری ABCD 1 2 3 بولتے ہیں، ماں باپ تالیاں بجاتے ہیں کہ میرا بیٹا آسمان پہ پہنچ گیا. ماں باپ نے کون سا ہم کو قرآن کریم سکھایا، نماز سکھائی، کلمہ سکھایا. یہ نہیں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ایسے ماں باپ کی بھی کمی نہیں ہے جو نمازیں سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ بھی تو توجہ نہیں دے رہے نا. تو یہ اسلام جو ہمیں پہنچا یقیناً سینہ بہ سینہ بھی پہنچا، اور کتابوں کے ذریعے بھی اس کی صحیح تصویر، رائٹ فوٹو اس کا جو ہے اسلام کا، یہ ہمیں ان کتابوں کے ذریعے پہنچا. قرآن کریم، احادیث مبارکہ، پھر فقہاء کرام نے جو کتابیں لکھی، مسائل لکھ کر دیے. جب اعلیٰ حضرت کا ہم ڈنکا بجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کون سے بیان آتے ہیں ہمارے پاس؟ پورے سال میں اونلی 3 اسپیچز اعلیٰ حضرت کرتے تھے، 3 بیان فرماتے تھے پورے سال میں. کب؟ ایک تو جشن ولادت کے موقع پر بیان فرماتے تھے، عید میلاد النبی کے موقع پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بیان اپنے جو آپ کا اپنا مدرسہ تھا اس کی جو طلبہ کی دستار بندی ہوتی تھی، عالم جیسے کہ وہ عالم کورس ہوتا درس نظامی، وہ فارغ ہوتے تھے تو ان کو جب امامہ باندھتے تھے، دستار بندی کے جلسے میں ایک بیان فرماتے تھے. ایک اپنے پیر و مرشد
के उर्स के मौके पर आला हजरत बयान फरमाते थे। ओनली 3 स्पीचेस, बाकी पेन। आपके 30 इतने मोटे मोटे फतवा रज़विया की जिल्दें, वो भी बात की है 10 साल तक जो आपने फतवे लिखे थे ना, उसका तो कोई अता पता ही नहीं गए का, वो जमा नहीं हो सके, अफसोस, वरना उसमें क्या क्या खजाने होते। कमोबेश आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमोबेश 1200 या 1300 किताबें लिखी है, मोर देन 1200 बुक्स राइट की आपने, लिखी है। अभी जो दर्द आ गया नहीं, खोपड़ी लगी है यार। अभी क्या वो जिंदगी का वैसे भरोसा नहीं होता, जवान तो रोज मरता, लेकिन मैं वैसे ही, अब मेरी उम्र इतनी हो गई कि अब जवानी के ख्वाब देखना हमाकत है, अब बुढ़ापा है। कुछ अगर तहरीर बाकी होगी, कुछ बुक्स बाकी होंगी, तो इंशाअल्लाह ये दाऊद इस्लामी वालों की भी रहनुमाई के लिए काम आएंगी, और इंशाअल्लाह सवाब, मेन तो सवाब है, बस रब राजी हो जाए, किसी तरह अल्लाह राजी हो जाए। इसलिए मैं आपके मदनी मशवरों में और मैं कतराता हूँ। अगर अभी आपका मदनी मशवरा मैंने ले लिया ना, फिर कल आप लोगों ने घेर लिया, निगरान शूरा जो है ना, ये हमारी बिरादरी के मेमन, हम लोग बिजनेस मैन होते हैं, तो इन्होंने कल मेरा घुमाने खुद यूं यूं करते रहे, और शायद किसी को आगे बढ़ा दिया कि लगे रहो, कल भी पापा को बिठा दो, नहीं किया ऐसा। चलो कोई बात नहीं, कल का मुतालबा नहीं करना, कल के लिए पहले से ही माजरत, कलम मेरा। अर्ज कर रहा था, ज़ाहिर है कि मैंने मक्तबतुल मदीना की यहाँ जाकर ज़ियारतें की हैं, बहुत सारा इंग्लिश लिटरेचर मक्तबतुल मदीना में मैंने देखा है, और महसूस ये होता है कि शायद इस्लामी भाइयों का अदियतन हासिल करने, पढ़ने और इसे तकसीम करने का यह इतना रुझान में पाया नहीं है। अगर जो हमें बाज़ औक़ात लंगड़े रसाइल के हवाले से रकमें लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ इस मुल्क में भी बाबा बहुत ज़्यादा लंगड़े रसाइल की हाजत और ज़रूरत है कि इस्लामी भाइयों को दिया जाए। अंग्रेज़ी तर्जमा हमने इन्हीं ममालिक के लिए किया है। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी की कितनी हाजत है? तो ये मैनर्स ऑफ ईटिंग, जैसे कि वो आदाब ताम, फैज़ान बिस्मिल्लाह, ब्लेसिंग ऑफ बिस्मिल्लाह, इस तरह और भी बहुत सारे मक्तबतुल मदीना ने बाबा यहाँ पर इंग्लिश तर्जमे किए हैं रिसालों की, किताबों के, मगर देखा यह गया कि इतना ज़्यादा पढ़ने और तकसीम करने का रुझान नहीं है। अब इस पर आप कुछ नजर करम फरमाएं कि हमें पढ़ने का रुझान आ जाए, मुताला पूछे जैसा भी नहीं है। इनके वालिद साहब जो है ना, ये कोई खूबसूरत डिजाइनिंग करें, रात दिन एक करके, नींदें कुर्बान करके, खाना टेम बेटेम करके डिजाइनिंग करे। बोला बेटा मैंने डिजाइनिंग की, और बेटा उसके को देखे भी नहीं, तो इसके बाप को कैसा लगे? वो डिजाइनिंग तो टेम्परेरी होगी। मुझे बाप बोलते हैं, बापा, बापा मीनिंग बाप, फादर। तो बापा ने बरसों मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और हजारों हजार पेजेस लिख कर छाप कर दिए। ये कैसे बैठे यार, खोल के देखते नहीं। इस तरह बापा के दिल पर छुरियां चलती होंगी या नहीं, क्या पता चलता होगा कि बिल्कुल पढ़ते नहीं है। मैंने लिखा तो आप लोगों के लिए ना, फिर पूरी मजलिस तराजिम जिसके लाखों करोड़ रुपए एक्सपेंसेस होंगे, जाहिर है वो आपके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके प्रिंट करके आपको देते हैं। यार आप अजीब है यार, खोल के देखते ही नहीं, व्हाट इज दिस, है नहीं क्या है। तो ऐसा ना करें प्लीज, इसको पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह आपके अंदर मदनी इनकलाब पैदा होगा, आपको नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। एवरेज बाबा जो मेरी मालूमात लास्ट थी, माहाना तकरीबन पाकिस्तानी 25 लाख रुपए की किताबें जो है मक्तबतुल मदीना की यहाँ सेल होती है, और अब तो इससे ज्यादा हो गई होगी। सालाना 4 लाख पाउंड का मतलब हो गया बाबा, ये तकरीबन 5.5-6 करोड़ रुपए साल का मक्तबतुल मदीना सेल करता है। तो ये महीने के 40 से 50 लाख रुपए की सेल है। बल्कि यहाँ के मकतबे वालों की तरफ से बाबा के हाथ में बराए करम को रिसाला देने से पहले वो रिसाला यहाँ पहुंचा दें,
کہ ادھر پاپا نے اعلان کرنا ہے، ادھر ہمارے مکتب میں لائن لگ جانی ہے، لوگوں نے آ جانا ہے کہ ہمیں وہی رسالہ چاہیے تو امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرہ کا لگایا. یعنی ماشاءاللہ یہاں کتابوں کا اور اس کا رجحان بہت ہے. ہاں یہاں یہ دیکھا جائے کہ یہاں موجود اسلامی بھائی عوام ہو سکتا ہے خرید رہی ہو، کیا ذمہ داران آپ کی کتابیں پڑھنے کے لیے؟ جنرل پبلک ہو سکتا ہے لیتی ہوگی، یہ ہمارے اسلامی بھائی سمجھتے ہوگے ہم کو سب آتا ہے، ضرورت کیا دیکھنے میں اسی کی طرف عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ کہ پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کی فک کوالٹیز ہوتی ہیں. بعضوں کا جذبہ بالکل نہیں ہوتا، جیسے کتاب کھولیں گے ان کو نیند شروع ہو جائے گی، کا دل لگتا نہیں ہے. بہرحال کسی طرح بھی دل لگائیں اور مطالعہ اسٹڈی کریں. اگر رومانی ناول ہوگی تو نیند قربان کر کے پڑھ لیں گے، ایک نشست میں ایک وہ اس میں پڑھ لیں گے، لیکن دینی کتاب میں دل نہیں لگتا. یہ ظاہر ہے کہ یہ امراض ہے، کہ یہ بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا، ٹریٹمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کل جو 15 اسلامی بھائی تھے جنہوں نے فیضان سنت پڑھ لی تھی پوری، اب میں چاہتا ہوں ان کو تحفہ دوں، کیا ترکیب ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرف سے آپ ان کو ایک ایک نوالا کھلا دیں؟ انشاءاللہ. اچھا، پھر صرف ان کو کھلایا، ورنہ اور اسپیشلٹی نہیں رہے گی. پاپا یہ اگر یہ 41 دن کے لیے آ جائے، کھانے پینے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے اتنا زیادہ پاپا ان کے مسائل نہیں ہیں، یہ مطلب بالکل نارمل ہے پاپا. اعتکاف میں یہ تشریف لائے تھے، ان کا مدنی مشورہ ہوا تھا، میں نے بھی حاضری دی تھی، آپ بھی تھے نا. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کو جو کھلائیں گے ہم کھا لیں گے. کھلانے پلانے سلانے کے پاپا ان کے مسائل، وہ ایک نارمل سی، یہاں ایک ایسا ماحول نہیں ہے، مکھی مچھر یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا، لائٹیں یہاں جاتی نہیں ہیں. مکھی مچھر نہیں ہے؟ نہیں بابا، دھول مکھی مچھر کا یہاں اتنا مطلب میں نے تو فی الحال نہ مچھر دیکھا ہے نہ مکھی دیکھی ہے یہاں بھی فی الحال. نہ ملتا ہے مچھر کہاں نہیں مطلب یہ مطلب پھر آپ کو دیکھنا پڑیں گے یار، یہ اس سے نکلو، پھر اس ماحول سے نکلو جہاں مکھی مچھر نہیں ہے، تکلیفیں اٹھا کر کام کرو یار. نہیں بابا، سر کو یہ مطلب نارملی طور پر بھی یہ نہیں ہے بابا، بہت کم ریئر جگہوں پر بابا یہاں کوئی بہت جیسے کہ معاذ اللہ کوئی گندگی کی ایسی جگہیں ہوں اور وہاں پر کسی چیز نظر آ جائے تو آ جائے. نارملی طور پر ہم نے سڑکوں پر بھی دیکھا ہے، یہاں وہاں دیکھا ہے. یہاں گندگی بہت ہے مگر نظر آنے والی گندگی نہیں ہے، باطنی گندگی بہت ہے. جی ہاں، لائٹیں یہاں جاتی نہیں، تو یہ ایک چند ایک موٹی موٹی سی چیزیں جو ان کے لیے شاید وہاں کے لیے بالکل الگ سے ایک نئی چیز آ جاتی ہے. بقیہ بابا کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے حوالے سے اور دل چھوٹا بڑا ہونے کے حوالے سے نہیں ہے. دل وہی ہے بابا جیسا دل ہم لوگوں کا ہوتا ہے، سائز بھی وہی ہے. ہاں تو یہ کہ تھوڑا یہاں کھانے پینے کے حوالے سے تھوڑا کولیسٹرول چلا جاتا ہے دل میں، تو یوں دل کے وہ دیگر مسائل وہ آ جاتے ہوں گے. باقی نارملی اب دل آپ کو دے دیا، اب دل کو کیا کریں گے. ویسے ایک وہ سیزن وائز ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے کہ یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس میں کوئی شکایت نہیں ہے کہ یہ بیچارے ہیں ٹھنڈے ملک کے، تو ان کی ٹھنڈک ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم کو آزمائش ہو جائے. آپ تو سہ لیتے ہوں گے برف باریاں، لیکن ہر آدمی میں نہیں سہ سکتا ٹھنڈک، اتنی زیادہ ٹھنڈک اوور لیمٹ. ہمارے باب المدینہ میں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی نا. آج پانی کہہ رہا تھا بابا، وضو کر کے دیکھا. یہ تو ہم نے موصل شریف میں وضو کیا تھا نا، وہ عراق میں. بغداد شریف میں وضو کیا تھا فجر کا، ہمارا دل جانتا ہے. اور موصل شریف میں ہم نے ظہر کا وضو کیا تھا. پانی ڈالتے تھے جیسے پتہ نہیں چلتا تھا پانی ڈالا کہ نہیں، ایسا یخ ڈالے پوچھو. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری قبیلوں سے عقائد مسلم ڈویژن سے محمد شیراز انصاری، پیارے بابا جان کی باتوں میں بہت موت سلام. ابا جان، وعلیکم السلام. لیکن سوال سے پہلے
پاپا جان آپ کی آواز ہر بار سنتے پاپا جان، کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق دی گئی پاپا جان، مجھے علم ہے کہ زمانے کے بنی خامن کے سامنے کھڑا پاپا جان مجھے کھانے کی دعوت کیا ہے پاپا جان؟